دریائے اٹک پار کر کے ٹیکسلا کے علاقے سے گزر کر قلعہ روہتاس کے ٹیلے کی پتھریلی سڑک پر چلتا ہوا میں دریائے جہلم کے کنارے پہنچا تو گزرے ہوئے ہزاروں برسوں کے منظر بھی میرے ساتھ ساتھ پہنچے۔ دریائے جہلم کے انہی کناروں پر چلیاں والا میں انگریزوں نے سکھوں کی کمر توڑی، یہیں مغلوں نے ہندوستان جانے کے لیے جنگیں لڑیں، شیر شاہ نے مارکا آرائی کی، محمود غزنوی نے لڑائی کی، اور جہلم کے یہی ساحل تھے جہاں مجھ سے 2,200 سال پہلے سکندر اعظم پہنچا تھا، اور جہاں ایک ہندوستانی راجا نے یہ کہہ کر کہ جاؤ ہم تمہاری اطاعت نہیں کرتے، آزادی کو بیرونی تسلط سے بچانے کی پہلی جنگ کی تھی۔ اسی دریا کے کنارے سکندر کے گھوڑے نے دم توڑا تھا، اور اسی کے کنارے ایک شہر بسا کر سکندر نے اپنے گھوڑے کے نام پر اس شہر کا نام بوسفالہ رکھا تھا۔ کہتے ہیں کہ جلد ہی گھوڑے کی قبر اور اس کا شہر سب سیلاب کی موجوں میں سوکھے تنکے کی طرح بہہ گئے۔ مورخوں نے بہت ڈھونڈا مگر وہ مقام کسی کو نہ ملا۔ تلاش کے معاملے میں خوش نصیب نکلا۔ مجھے قدیم کھنڈروں کی نہیں، پرانے لوگوں کی تلاش تھی۔ کسی نے کہا تھا کہ جہلم جا رہے ہو تو ضعیف شاعر جوگی جھیلمی سے ضرور ملانا، پرانے وقتوں کی آخری نشانی ہے، ایسے لوگ پھر نہیں ملیں گے۔ معلوم ہوا کہ اندر کہیں پرپیچ اور تنگ گلیوں میں رہتے ہیں۔ ایک نوجوان نے اپنی موٹر سائیکل پر مجھے وہاں پہنچانے کی پیشکش کی۔ میں حیران تھا کہ نئے زمانے کی موٹر سائیکل پرانی گلیوں میں کیسے جائے گی، مگر میں اس سے بھی زیادہ حیران ہوا یہ دیکھ کر کہ جہلم کی ساری گلیاں پختہ تھیں، قرینے سے جمی ہوئی اینٹیں، سلیقے سے بنی ہوئی نالیاں۔ اس شہر کو جس نے بھی بسایا بڑے چاؤ سے بسایا ہوگا۔ اینٹ بھر اونچی دہلیز، پرانے تختوں کا دروازہ اور اس میں جھولتی ہوئی کنڈی، اندر وہی پرانے مکانوں جیسا دالان، ویسے ہی برآمدے، اندر ویسے ہی تنگ اور تاریک کمرے، اور ذرا الگ وہ بیٹھک جس کے اندر سب کچھ قدیم تھا، البتہ نئے زمانے کو اپنا پہلا قدم ٹکانے کی جگہ مل گئی تھی، جس کے بعد جلد ہی خود زمانہ بھی اندر چلا آئے گا، اور وہ تھا ٹیلی ویژن۔ جہلم کا علاقہ یوں بھی جوگیوں کا علاقہ رہا ہے، چنانچہ جوگی جھیلمی ایک لمحے کو بھی یوں نہیں لگے جیسے کسی اجنبی سرزمین سے چل کر وہاں آئے ہوں۔ ان کا سارا وجود اسی دریا کے کنارے، اسی کے ٹھنڈے میٹھے پانی سے سیراب ہوا ہوگا۔ ان کی بوڑھی آنکھوں نے سکندر اور پورس کو نہ سہی کتنی ہی یورشوں اور کتنی ہی پسپائیوں کو دیکھا ہوگا۔ میری فرمائش پر اس شام وہ اپنی ایک نظم سنا رہے تھے۔ پھلا ورگیاں ایتھے دئیاں نہ رہیاں، پھلا ورگیاں ایتھے دئیاں نہ رہیاں، وہ آسمانوں میں وہ امیدوں کے تارے نہ رہے، وہ جھل مل کرتے ستارے ایک ایک کر کے بجھ گئے، آنکھیں جن منظروں سے آشنا تھیں وہ کھوئے گئے، جناب کے وہ پرانے کنارے تک جہاں تھے وہاں نہ رہے، وہ رانجھا، وہ ہیر، مہیوال، کوئی نہ رہا۔ گاؤں کے وہ کچے کوٹھے، دور تک وہ ایک سی دیواریں، دور تک وہ ایک سے دروازے، جہاں جٹیاں سویرے سویرے اٹھ کر دودھ بلویا کرتی تھیں اور چکی پیسا کرتی تھیں، بچوں کے وہ کھلونے، گڑیوں کے وہ گھر، کچھ نہ رہا۔ سروں پر چمکتے دمکتے تاج سجائے لاکھوں شہنشاہ راج کرتے رہے، مگر موت آئی تو کوئی ہیلا، کوئی بہانہ کام نہ آیا۔ کیا بادشاہ، کیا فقیر، سب زمین تلے سو رہے، رضائیاں، دلائیاں، وہ سب آرام کے سامان، کچھ بھی تو باقی نہ رہا۔ سنتاج لہلی پر اتے، نہ موت اگے چل سکے ہیلے نہ بتے، نگانے جوگی زمین ایٹھ ستے، رضائیاں تلائیاں چتیاں نہ رہیاں، پھلا ورگیاں ایتھے دئیاں۔ نظم کے آخری لفظ ایک ہنسی میں لپٹے تھے، اس ہنسی میں معنی کا ایک اور جہان چھپا ہوا تھا۔ جوگی جہلمی صاحب نے مجھے دعائیں دے کر رخصت کیا، میں خالی ہاتھ گیا تھا، جھولی بھر کر لوٹا۔ سچا شیر آسمانوں سے اترتا ہے لیکن ہر ایک پر نہیں، صرف حساس دلوں پر اترتا ہے۔ جہلم والے اپنے علاقے کو سنگلاخ کہتے ہیں، ہوگا، مگر شاید وہ خود بھی نہیں جانتے کہ درد مند دلوں کا علاقہ یہیں سے لگتا ہے۔ امداد ہمدانی مشین محلہ نمبر 2 کے ایک پرانے مکان میں رہتے ہیں، لیکن ان کے ہاتھوں نے اس شہر میں شعر و ادب کی جو عمارت بنائی ہے وہ بالکل نئی ہے۔
یہ بھی ہوا ہے کہ ان کے چھوٹے سے چائے خانے میں ادب کی بڑی بڑی محفلیں سجی ہیں، مگر یوں بھی ہے کہ ان کے دل کے نہا خانے میں مایوسیوں نے گھر کر لیا ہے۔ جرنیلی سڑک کے شہر جھیلم میں نثر اور نظم کا کیا حال ہوا؟ میں نے امداد ہمدانی سے یہی سوال کیا۔ سن 50 میں نے جھیلم میں ادبی انجمنوں کی بنیاد رکھی، بزم داغ، شاخ ادب، حلقہ رباب غالب، بزم تخلیق، اور ایسے ہی ہے جیسے لاہور میں پاک ٹی ہاؤس ہے، جھیلم میں ہمدانی ٹی ہاؤس کے نام سے مشہور ہے، جہاں پہ نئے لکھنے والے پرانے استاد قسم کے لوگ شاعراء بھی یہاں آتے رہتے ہیں اور ادب کی خدمت کرتے رہتے ہیں۔ اور میں یہ فخر سے کہتا ہوں کہ جھیلم کی سنگلاخ زمین میں نے شعر اگائے ہیں، اور میں کبھی کبھار یہ سوچتا ہوں کہ جس ادب کے لیے میں نے شاعری کی اور خدمت کی، اس کا مجھے آج تک وہ کیا کہتے ہیں اسے سمجھ نہیں ملا۔ ہر شاعر کی طرح امداد ہمدانی کی بھی یہی تمنا تھی کہ ان کے اردو اور پنجابی اشعار کا ایک ایک مجموعہ چھپ جائے، مگر بدقسمتی سے کتابیں شائع کرانے کے لیے شعر کی دولت کسی کام نہیں آتی۔ امداد ہمدانی کے دوست بہت تھے، مگر جب جھیلم کے علاقے سے لوگوں کے غول اٹھے اور جس دولت سے کتابیں چھپا کرتی ہیں اس کی تلاش میں سمندر پار چلے گئے تو امداد بے امداد رہ گئے۔ جھیلم کے بہت سے اچھے لوگ پانی کے دریا کا کنارہ چھوڑ کر تیل کے کنووں کے کنارے جا بسے ہیں۔ جو رہ گئے ہیں انہیں ان کی تنہائی سے زیادہ محرومی کے احساس نے مارا ہے، مگر اس بات کو وہ اس طرح نہیں کسی دوسری طرح کہتے ہیں۔ اچھے لوگوں کا قید پڑ گیا ہے، ریاکاری، جھوٹ، منافقت، اور اس کا بہت زور ہے، اور اس سے میں بڑی نفرت کرتا ہوں، کیونکہ میں نے ساری زندگی بڑے خلوص نیت سے پیار محبت سے وقت گزارا ہے، لیکن اب یہ چاہتا ہوں کہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کروں اور شاعری کرتا رہوں، اور پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں غائب گائے کسی انجمن میں جاؤں، شعر پڑھوں، شعر سناؤں، لیکن وہ حالات کچھ ایسے ہیں اب جی نہیں چاہتا۔ یہ ایک شاعر کی بات نہیں، ایک شہر کی بات ہے۔ یاس گھروں میں نہیں آتی، شہروں پر اترا کرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جس تاریخ کو اسکول یا کالج کے امتحان کے نتیجے کا اعلان ہوتا ہے، اس روز دریائے جھیلم کے پل پر پولیس کا پہرا لگانا پڑتا ہے کہ مایوس نوجوان کہیں دریا میں چھلانگ نہ لگا دیں۔ مگر اب اس کا کیا علاج ہے کہ عشق کے امتحان کی کوئی تاریخ مقرر نہیں ہوا کرتی۔ لیکن کیا یہ بات یوں ہے کہ دنیا منافقت اور ریاکاری سے بھر گئی ہے اور نیکی اٹھ گئی ہے؟ اسی شہر جھیلم نے مجھے میرے سوال کا جواب دے دیا۔ ٹاؤن ہال روڈ کے کنارے نو آبادیاتی دور کی ایک صاف ستھری آراستہ سی عمارت پر بڑے بڑے حرفوں میں المرکز لکھا تھا۔ یہ کس چیز کا مرکز ہے؟ میں نے کسی سے پوچھا۔ یہ مدد کا، سہارے کا، دکھ بانٹنے کا، ہاتھ تھامنے کا مرکز ہے، مجھے جواب ملا۔ اس شہر میں ایک صاحب تھے، ڈاکٹر حمید اللہ بیگ۔ ان کے جی میں یہ آئی کہ یہ جو یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، معذور اور اپاہج ہیں، کچھ ان کے لیے بھی کیا جانا چاہیے۔ اس طرح ایک چراغ جلا۔ ان کے بعد ان کے دو بیٹوں ڈاکٹر حقیق مرزا اور ڈاکٹر صدیق مرزا نے اس چراغ کی لو اونچی کی۔ وہ لوگ جن کے دل نیکیوں سے معمول تھے وہ بھی آن ملے اور بھلائی کی تنظیم المرکز کی بنیاد رکھی گئی۔ وہ دونوں بھائی بھی چل بسے، مگر جاری رہنے والی نیکی جاری رہی۔ ان کے بچوں نے اور خصوصاً ڈاکٹر حقیق مرزا کی اہلیہ ڈاکٹر گلشن نے شہر کے درد مند مدبروں، دانشوروں، وکلاء، ڈاکٹروں اور تاجروں کو اپنے ساتھ ملایا، چنانچہ المرکز پروان چڑھا۔ اب یہ تنظیم ماؤں، بچوں، عورتوں، نوجوانوں اور ضرورت مندوں کے علاوہ معذوروں، اپاہجوں، بیماروں، یہاں تک کہ سیلاب، زلزلوں، بیماریوں اور جنگوں سے متاثر ہونے والوں کو سہارا دینے کی ایک ایسی تحریک چلا رہی ہے کہ اب تا حد نگاہ چراغ ہی چراغ روشن نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر گلشن حقیق مرزا اس المرکز کی چیئرمین ہیں۔ جس وقت میں ان سے ملنے پہنچا، حکام کو علاقے کے مسئلوں پر توجہ دلانے کے لیے وہ لاہور روانہ ہونے والی ہی تھیں۔ سامان کار میں رکھ دیا گیا تھا اور کاغذات فائلوں میں جمع دیے گئے تھے۔ ان کے گھر کے راستے میں گونگے اور بہرے بچوں کے اسکول کی وہ عمارت بھی پڑی جو قریب قریب مکمل تھی، اور سچ تو یہ ہے کہ اتنے سلیقے اور قرینے سے بنی ہوئی قلعہ روہتاس کے بعد اس علاقے میں کوئی اور عمارت میں نے نہیں دیکھی۔
لوگوں نے بتایا کہ عمارت کے ٹھیکیداروں، کاریگروں اور راج مزدوروں کو ڈاکٹر مرزا ہر روز یاد دلاتی تھیں کہ یہ عمارت کتنے اعلیٰ مقصد کے لیے بن رہی ہے، اور ان سے ہر روز التجا کرتی تھیں کہ اس کی ایک ایک اینٹ عمدگی سے جمائیں۔ چنانچہ شہر کے مضافات میں وہ سب سے شاندار عمارت بنی ہے۔ میں نے ڈاکٹر گلشن حقیق مرزا سے پوچھا کہ جب آپ کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں اور اس دور میں جو ڈاکٹر کامیاب ہیں وہ دونوں ہاتھوں سے دولت کما رہے ہیں، آپ نے زندگی کو ضرورت مندوں کے لیے وقف کرنے کی کیوں ٹھانی؟ زندگی میں اگر پیسہ کمانا ہی سب کچھ ہوتا تو شاید زندگی کچھ اور ہی ہوتی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ زندگی ہمیں ایک امانت ملی ہے جس میں ہمیں کچھ اپنے لیے کرنا ہے، اپنی ارتقاء کے لیے، اور اپنے ساتھ اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ عین عبادت ہے اور ہماری تعلیمات کا ایک بہت ہی اہم پہلو ہے۔ اس لیے زندگی میں کچھ وقت اپنی ذات کے لیے، اپنے پروفیشن کے لیے، اپنے ذاتی ذمہ داریوں کے علاوہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرا فرض ہے کہ میں انسانی بھلائی کے جتنے بھی کام کر سکوں اس میں وقت دوں، اپنے تن من دھن سے جو کچھ بھی اس کے لیے کر سکوں۔ میں نے ڈاکٹر مرزا سے پوچھا کہ یہ اتنے بڑے بڑے منصوبے اور اتنے بڑے بڑے کام، یہ سب تو مردوں کے کرنے کے ہیں، آپ خاتون ہیں، آپ کے لیے تو یہ سب کچھ بہت مشکل ہوتا ہوگا۔ میں سمجھتی ہوں کہ خاتون ہونا شاید میرے لیے اس کام کو آگے بڑھانے کا موجب بنتا ہے کہ جو ممتا کے جذبات اور خواتین کے اپنے گھر کے رشتوں میں جو جذبات ہوتے ہیں وہی معاشرے کے ان افراد کے لیے پیدا ہوتے ہیں جنہیں ہماری ضرورت ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کے لیے ان جذبات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بلکہ مرد حضرات کو ان کا تو مشروط قسم کی ان کے جذبات ہوتے ہیں، تو یہ تو بالکل بڑی واضح بات ہے۔ آخر میں نے ڈاکٹر گلشن حقیق مرزا سے پوچھا کہ ضرورت مندوں کو سہارا دینے کے کام آپ تو نہیں ہو جاتے، اس کے لیے بے شمار وسائل، بے شمار پیسہ درکار ہوتا ہے، وہ آپ کہاں سے لاتی ہیں؟ وسائل کی کمی ہمارے بہت سے پروجیکٹس میں کبھی کبھی آڑے آتی ہے، لیکن اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے کارکنان اور ہمارے مہربان جو کہ سمجھتے ہیں اس کام کے خلوص کو اور نیک نیتی کو، تو وہ سامنے آتے ہیں، اور جہاں جہاں جتنے فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی طرح پورے ہوتے ہیں۔ یہ بس اللہ کا فضل ہی سمجھیے کہ جب مشکل پڑتی ہے اور سب لوگ مل کے اس کا حل سوچتے ہیں تو کوئی نہ کوئی مخیر حضرات سامنے آتے ہیں، اور یہاں تک کہ کچھ سفید پوش بھی اپنا حصہ ڈالنے سے گریز نہیں کرتے اور اس کو عین سعادت سمجھتے ہیں۔ یہ تھیں جہلم کی ڈاکٹر گلشن حقیق مرزا۔ کیسی عجیب بات ہے کہ سینکڑوں میل آگے چل کر کانپور کے پڑاؤ میں بھی ایک ایسی ہی خاتون سے میری ملاقات ہوگی کہ ان سے مل کر بھی میں نے سوچا تھا کہ ابھی دنیا سے مایوس ہونے کا وقت نہیں آیا، دلوں کے چراغ کل کر کے یاس کی نیند سو رہنے کا لمحہ ابھی نہیں آیا، ان راستوں میں دیے ابھی روشن ہیں، بس شہر شہر اور نگر نگر کوئی ایسا ہو جو ان کی لو اونچی کرتا رہے اور ان چراغوں سے اور چراغ جلاتا رہے۔